مریم انت قلت للناس، 8 نبیوں سے بات کی، ہر دفعہ نام لیا. جب بھی ہمارے نبی سے بات کی ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا. عربی اور اردو اور فارسی کا ایک محاورہ ہے، نام سے پکارنا ادنا ہے، لقب سے پکارنا اعلیٰ ہے. آپ ہمیں مولوی صاحب کہتے ہیں، طارق جمیل بھی تو کہہ سکتے ہیں، حافظ صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، اے سی صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، میجر، ریٹائر ہونے کے بعد بھی میجر صاحب. اعزاز ہے، اعزاز ہے. شیخ صاحب، میاں صاحب. کسی کو لقب سے پکارنا اعلیٰ درجہ ہے تکریم اور عزت کا، اور نام سے پکارنا ادنا درجہ ہے، بیس نہیں پر درجے میں یہ اعلیٰ ادنا. اللہ تعالیٰ کو یا محمد کہتے ہوئے کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا دیکھو اکرام ہے، یا ایھا النبی. اب اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الرسول، یہ اللہ خطاب کر رہا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کہیں بھی یا محمد نہیں کہا. ایک جگہ آپ کا نام آتا لیکن اللہ نے وہاں بھی نام کی بجائے عظمت کا اشارہ کیا. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا. یہاں آنا تھا محمد، اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابراہیم کا زیادہ حقدار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے محمد کی بجائے کہا وہذا النبی. یہ عزت کا اشارہ ہے، جیسے وہ آ گئے ہے نا، وہ آپ میرے لہجے میں عزت محسوس کریں گے تو وہ یہ حقارت، وہ یہ عزت. تو ھذا النبی، اس میں عظمت ہے اور اس میں تعظیم ہے کہ ابراہیم کے حقدار اس کی ماننے والے، اور یہ میرا نبی، یہ میرا نبی. یہ اشارہ اللہ کے محبوب کی عظمت کے لیے. نام کو ہٹا کر ھذا النبی کو فٹ کیا. تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے ہر چیز کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اکمل کر دیا. اولین اور آخرین پر ایسی فوقیت عطا فرمائی. کان نبی الانبیاء، کا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. میں تو صرف قرآن سے آپ کے نبی کی تعریف کروں، نعت اللہ کے نبی کی آپ کو نعت بیان کر رہا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے قرآن میں نعت خوانی کر رہا، یعنی تعریف کر رہا، تعریف کر رہا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا خطاب اللہ تعالیٰ ساری امت کو خطاب اور سارے ایمان والوں کو خطاب فرما رہا ہے. اور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يكفي السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ قرآن کی نافخانی ہے. ترجمہ دیکھتے پھرو. میں نے تو صرف آپ کو جمع کر کے بتایا, جمع کر کے بہت سی چھوڑ دی, ساری تو ذہن میں آتی بھی نہیں. جو آ گئی اس وقت میں وہ میں نے آپ کے سامنے جمع کر دی کہ یہ اللہ ہے جو اس ہستی کی یوں تعریف کر رہا ہے. کہیں کہہ رہا ہے اس کو نام سے نہ پکارو بے ادبی ہے, یا محمد مت کہو. کہیں کہہ رہا ہے اس کے آگے مت چلو بے ادبی ہے. کہیں کہہ رہا ہے اس کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو یہ بے ادبی ہے. کہیں کہہ رہا ہے میں نے تیرا سینہ کھولا, تیرے نام کو بلند کیا, تیرے ذکر کو اونچا کیا, تمہیں کوثر کا مالک بنایا, تیرے اوپر کتاب کو اتارا, سارے نبیوں کا نبی بنایا, سارے عالم کا نبی بنایا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمۃ للعالمین, رحمۃ للعالمین, کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کتاب دی تو سب سے اعلیٰ, نبوت دی تو سب سے اعلیٰ, شہر دیا تو سب سے اعلیٰ, اسلام دیا تو سب سے اعلیٰ, شریعت دی تو سب سے اعلیٰ, مذہب دیا تو سب سے اعلیٰ, مشرب دیا تو سب سے اعلیٰ, اور امت دی تو وہ بھی سب سے اعلیٰ. ہم بھی ایسے ویسے نہیں ہیں, مطلب اپنی ذات میں بہت گندے, لیکن اور امتوں کے مقابلے میں ہماری شان جدا ہے. اللہ نے کسی کو کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے کسی کو کہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. یہ لفظ ہمارے لیے بولا گیا, سب کے لیے بولا گیا. اور اللہ کو پتہ ہے کہ ان میں تو اکثر نماز ہی چھوڑ جائیں گے اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے مجھے للکاریں گے, پھر بھی اللہ کہہ رہا تم سب سے بہتر, اس لیے کہ اس امت کا برا پہلے بروں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. جب لاہور میں, جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی, تو ایک جیب کترا استاد کے پاس اس کا جو چیلا وہ اپنی کمائی لایا 2 روپے. اس نے کہا اللہ کے بندے انار کلی جیسے بازار میں پھر 2 روپے لے کے آیا. کہنے گے نہیں آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا, آج ایک انگریز کی جیب کاٹی, بڑے پیسے ہاتھ میں آئے تھے. لیکن جب مجھے تھوڑی دور چلا تو مجھے خیال آیا کل قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ تیرے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی, تو پھر میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا. تو بس پھر میں پانی پانی ہو گیا اور میں نے جا کر بٹوا اس کو واپس کر دیا. اس امت کا برا اس امت کے بروں سے بہت اعلیٰ ہے. ان کے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. جس کو آپ ظالم دکھ رہے ہیں, جواری دیکھ رہے, ڈاکو دیکھ رہے, قاتل دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کب یہ مڑ جائے اور پھر فرشتے بھی پیچھے رہ جائیں. اس لیے کہ اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ کے رسول کے آنسو بہے نہیں بلکہ برسات برسی ہے. برسات, آنسوں کی برسات برسی ہے کہ داڑھی تر, گریبان تر, اور جب سجدے میں سر رکھتے تو مٹی بھی تر, آنسو چل رہے اپنے لیے, اور اپنے لیے تو خود بھی بخشے ان کی اولاد بھی بخشے, ان کو خود بھی پاک, ان کی اولاد بھی پاک. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کی تو حال کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا, ان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا کہ تم تو ہو ہی میرے, سب کچھ تیرے لیے, اور یہ رونا کس لیے ہے؟ ہمارے لیے.
اس لیے یہ مسلمان بڑا قیمتی ہے کہ اس کے پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں. اگر خدا نہ خواستہ دوزخ میں بھی جائیں گے کبیرہ گناہ کرنے والے، وہ بھی اللہ کے محبوب کی شفاعت سے نکلیں گے، اور ان کو اللہ کے محبوب کے صدقے میں جہنم میں جانے کے بعد بھی اتنی رعایت ہوگی. حدیث یاد آ گئی، جب یہ آدمی گریں گے مسلمان، نماز نہیں پڑھی مر گئے، روزے نہیں رکھے مر گئے، شراب پیتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، جھوٹ بولتے مر گئے، جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، توبہ نہ کی، جہنم میں جائیں گے. جب یہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہوں گی، ان کے گلے میں توق نہیں ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا مالک سے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں مت ڈالو، انہوں نے ان ہاتھوں سے میرے نام سے خرچ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی گردن میں توق نہ ڈالو، انہوں نے میرے نام پر بڑی گردنوں کو آزاد کیا ہوا ہے غلام. ان کے پاؤں میں بیڑیاں نہ ڈالو، ان پاؤں سے انہوں نے بڑے طواف کیے ہیں اور میری مسجدوں کو چل کے آئے ہیں. ان کے چہرے کو آگ سے نہ جلاؤ کہ یہ ماتھا بہت دفعہ میری بارگاہ میں چکا ہے. لیکن کبیرہ گناہ پر اللہ کا قانون اٹل ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے دھویا جائے گا اور پھر جنت میں پہنچایا جائے گا. اتنی رعایت پھر بھی مل جائے گی. سزا تو ملے گی پر اوروں سے کم ملے گی، لیکن وہ کم بھی کوئی ایسی معمولی نہیں کہ ہم اس کے لیے گناہ کرتے رہیں. انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى فجمع فاوعى فانذرتكم نارا تلظى. تو بڑی بھڑکتی ہوئی خوفناک آگ ہے. تو میرے بھائیو، یہ امت جیسے نبی بہت عالی شان، یہ امت بڑی عالی شان، ان کو اللہ تعالیٰ خیر امت کا خطاب دے رہا، سب سے بہترین امت بنا رہا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، یا اللہ میری قوم نے بچڑے کی پوجا کر لی، اب تو نے کہا ان کو قتل کیا جائے، آپ انہیں ویسے ہی معاف کر دیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، تیرے بعد میرے محبوب کی امت آئے گی، جتنے بڑے گناہ کریں ان کے خالی بول پر معاف کر دوں گا. وہ کہیں اللہ معاف کر دے، میں کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو اپنی امت کی سفارش لے کے آیا تھا، آپ نے کسی اور امت کا حال سنا دیا تو مجھے بھی پیچھے کر دیتے اور اسی امت میں بنا دیتے. فلیتک اخرتنی حتی تجعلنی من تلک الامت المرحومہ، مجھے بھی اسی امت میں بنا دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تو میرا رسول ہے، کلیم ہے، کہاں کلیم کہاں امت، وہ ادنا تو اعلیٰ. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے راضی کیا تسلیاں دے کر کہ نہیں تو اعلیٰ ہے، وہ ادنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایک دفعہ یا اللہ میری امت سے بھی اچھی کوئی امت ہے؟ بادل کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا کہ موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. تو اللہ نے کہا سنو، تو اللہ نے فرمایا یا امت احمد، تو ہماری روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک. اور اس نغمے کو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ سنا. یا اللہ کتنا خوبصورت بول ہے اس امت کا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ یہ میری محبوب امت ہوگی، ان کے ہاتھوں سے اٹھنے سے پہلے میں ان کی دعاؤں کو قبول کیا کروں گا. ہمارا نبی سب سے اعلیٰ، اس کا تو نہ مثل ہے کوئی، اس کو کوئی مثال ہے کوئی. یہ امت سب سے اعلیٰ کہ نہ ان کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے. قیامت کے دن اعلان ہوگا این الامت الامیت و نبیھا، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی، ان پڑھ امت اور اس کا نبی. ہم کا نحن امت امیہ، بھائی ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں. لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھنا جانے نہ ہم حساب جانے، لیکن اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے وہ سارا حساب ہم جانتے ہیں.
معاہدہ لکھا جا رہا حدیبیہ میں، تو حضرت علی لکھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو